خود جگانا مناسب نہیں سمجھا، دودھ کا پیالہ لے کے وہاں خاموش کھڑے رہے، خود جب بیدار ہوں گے تو اب میں دودھ پیش کروں گا۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑی دیر کے بعد بیدار ہوئے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دودھ کے اندر ٹھنڈا پانی تھوڑا سا مکس کیا تاکہ وہ دودھ تھوڑا سا ٹھنڈا ہو جائے، تو آپ کو پیش کیا۔ آپ نے دودھ نوش فرمایا۔ نوش فرمانے کے بعد پوچھا کیا روانگی کا وقت نہیں ہوا؟ فرمایا کہ بے شک وقت ہو گیا روانگی کا، اب ہمیں آگے چلنا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں ہم وہاں سے آگے چلے۔ ایک طویل سفر کرنے کے بعد ہم ایک گھر پر پہنچے جو ام معبد کا گھر تھا۔ ام معبد ایک خاتون تھی جو اپنے خیمے سے باہر صحن میں چار پہ بچھا کر بیٹھی رہتی تھی، بڑی دلیر اور شریف اور نڈر خاتون تھی۔ وہ بیٹھی تھی اور یہ مہمانوں کو آتے دیکھا، کہا کہ ہم وہاں قریب چلے گئے، سلام کیا، کہا کہ ہم مسافر ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں گوشت اور کھجوریں پیش کی جائیں تاکہ ہم اپنی بھوک مٹا سکیں۔ تو ام معبد کہنے لگی ہمارے پاس تو ایسا نظم نہیں ہے۔ تو ابو بکر فرماتے ہیں ہم قافلے والوں نے کہا کہ ہم اس کی قیمت ادا کر دیں گے۔ کہا کہ بات قیمت کی نہیں ہے، اگر ہمارے پاس یہ چیزیں ہوتی، گوشت و کھجوریں ہوتی، تو ہم جو ہے وہ مہمانوں کو جو ہے وہ بلا قیمت پیش کرتے ہیں، لیکن ہمارے پاس ایسا کچھ نہیں ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، ایک کونے میں ایک بکری کھڑی تھی۔ آپ فرمایا کہ یہ جو بکری ہے یہ کیا دودھ نہیں دیتی؟ کہا کہ نہیں، یہ بانج ہے، بانج سے مراد یہ کہ اس کو کسی نر نے نہیں چھوا، لہٰذا یہ دودھ نہیں دیتی۔ آپ فرمایا کہ اگر اجازت ہو تو میں اس کا دودھ دھو لوں؟ تو کہنے لگی کہ یہ تو کسی نر نے اس کو چھوا نہیں، اب آپ خود ہی سمجھ سکتے ہیں کہ یہ دودھ اس کا نکلے گا کہ نہیں نکلے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ چاہتے ہیں تو آپ بے شک اس پر جو ہے وہ کوشش کر لیں۔ یہ کہہ کہ بکری جو قریب کر دی، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بکری سامنے کی اس کی کمر پر ہاتھ پھیرا اور دعا فرمائی اللہم بارکنا فی شاتنا ھذا، اے اللہ ہماری اس بکری میں برکت نازل کر دیجیے ہمارے لیے۔ یہ دعا کی، جیسی ہاتھ پھیرا تو تھنوں کے اندر دودھ بھرا ہے، خوب دودھ بھرا ہے، اور آپ نے ام معبد کے بیٹے سے کہا کہ جلدی سے بڑا برتن لے کے آؤ۔ ایک برتن لے کے آئے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ دودھ دھونے لگے۔ تو ام معبد بڑی حیران تھی، اس بکری بالکل دبلی پتلی بکری اور جناب ابھی تک یہ دودھ کے قابل نہیں ہے اور دودھ تھنوں سے نکل رہا ہے۔ تقریباً اتنا بڑا برتن جس میں ایک روایت میں 10 آدمی دودھ پی لیں وہ بھر گیا، ایک میں آتا ہے کہ 14 آدمی اس کے اندر دودھ پی سکتے، وہ پورا برتن بھر گیا۔ اور آپ نے اس میں سے سب سے پہلے ام معبد کو پیش کیا، پھر دوسرے قافلے والے سب کو پیش کرنے کے بعد آخر میں آپ نے پیا، یہاں تک کہ قافلے کے لوگوں نے 2 مرتبہ پیا، پھر آخر میں آپ نے پیا۔ اور فرمایا کہ قوم کا ساقی جو ہوتا ہے وہ سب سے آخر میں پیتا ہے، ساقی میں ہوں لہذا میں سب سے آخر میں پیوں گا، آپ نے آخر میں دودھ پیا۔ تو اس کے بعد وہ بکری جو ہے ام معبد کے حوالے کر کے وہاں سے آپ اجازت لے کے روانہ ہو گئے۔ لکھا ہے کہ وہ بکری حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت تک زندہ رہی۔ سبحان اللہ۔ کہاں وہ اتنی دبلی پتلی تھی کہ پتہ نہیں کتنے دن جیے گی، اور وہاں جتنا طویل عرصہ گزرا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلافت تک زندہ رہی۔ اور دور خلافت میں جب وہ قحط سالی کا ایک سال آیا جس کو عام رمادہ کہتے ہیں عربی میں، یہ لوگ عام رمادہ کا مطلب راکھ کا سال، مطلب اس قدر قحط سالی تھی کہ راکھ اڑتی تھی، کوئی ہریالی نہیں، کوئی بارش نہیں، اور بکریوں کے تھنوں میں دودھ خشک ہو گیا اور جناب گوشت ان کی ہڈیوں سے اتر گیا، یہ حالت ہوگی۔ یہاں تک کہ اگر کوئی کھانے کے لیے اپنی بکری ذبح کرتا تو اس کے گوشت کے بد ذائقہ ہو جانے کی وجہ سے گوشت کو پھینک ہی دیتا، کھاتا ہی نہ، اس قدر قحط سالی۔ تو وہ عام رمادہ کہلاتا، اس عام رمادہ میں اس بکری کا انتقال ہوا۔ جب یہ عام رمادہ میں یہ صورتحال پیش آئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا دور خلافت تھا، آپ بڑے پریشان اور حیران تھے کہ کیا کریں، ایسی خشک سالی آ گئی ہے۔ اور آپ نے خود فرمایا کہ ہم اس وقت تک جو ہے وہ گوشت نہیں کھائیں گے اور گھی اور مکھن نہیں کھائیں گے
دودھ نہیں پیئیں گے جب تک کہ اللہ تبارک و تعالی جو ہے بارش نازل نہ فرما دے. بارش نازل فرمائیں گے اس کے بعد ہم یہ سب کریں گے. اور عوام ساری اسی تکلیف میں تھی. تو خود حضرت عمر نے یہ تاریخی جملہ فرمایا کہ عوام کی مصائب و مشکلات کا اگر سے میں واقف و ناواقف رہوں، اگر میں عوام کی مشکلات و مصیبتوں سے ناواقف رہوں تو پھر میں حکمران کس بات کا؟ حکمران ہوں اور عوام کی تکلیف مصائب مجھے پتہ نہ ہو؟ نہیں، میں بھی عوام کے ساتھ جو ہے نہ کھاؤں گا گوشت، نہ دودھ پیوں گا، نہ مکھن، جب تک کہ بارشیں نہ آئیں. ظاہر ہے کہ یہ حکمرانوں کے لیے ایک بہت بڑا تاریخی جملہ ہے کہ عوام کی خبر جو حکمران کو ہونی چاہیے اور عوام کے ساتھ ساتھ حکمران کو چلنا چاہیے. تو حضرت کعب رضی اللہ تعالی نے عرض کیا کہ اے امیر المومنین، بنی اسرائیل کی عادت تھی کہ جب ایسی صورتحال پیش آ جاتی، قحط آ جاتا تھا، تو نبی کے رشتہ داروں کے وسیلے سے دعا کرتے تھے کہ اس وقت کو جو ان کا نبی ہوتا تو ان کے رشتہ داروں کے وسیلے سے دعا کیا کرتے تھے. تو آپ بھی اگر ایسا کریں تو ہو سکتا ہے اللہ تبارک و تعالی بارش نازل فرما دے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرمایا کہ ٹھیک ہے، میرے پاس موجود ہیں، یہ دیکھو، یہ ہمارے نبی کے چچا ہیں حضرت عباس، ہمارے نبی کے چچا حضرت عباس موجود ہیں، ہم ان کے وسیلے سے اللہ سے دعا کریں گے. حضرت عباس کو قریب کیا، خود ممبر پہ چڑھے، سادہ حضرت عباس کو ممبر پہ چڑھایا اور دعا کیا، اللہ آج ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں تیرے نبی کے چچا اور تیرے نبی کے والد کے ماں جائے کے وسیلے سے. ماں جائے کا مطلب یہ کہ حضرت عبداللہ کے بھائی تھے، وہ حضور کے والد کے بھائی تھے، تو ان کے ماں جائے ہوئے. تو فرمایا کہ ان تمہارے تیرے نبی کے والد کے ماں جائے کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں کہ ہم پر رحم فرما اور ہم پر بارش نازل فرما. یہ دعا کی. پھر حضرت عباس سے کہا کہ آپ دعا کریں. حضرت عباس نے دعا کی، یا اللہ آپ ہم پر رحم کیجئے، ہم آپ کی سوا کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے، آپ کی سوا کسی سے نہیں مانگتے، ہم آپ ہی سے فریاد کرتے ہیں، ہم پر ہمارے خاندان پر رحم کیجئے، اس لیے کہ قحط سالی کی وجہ سے پوری قوم اور پوری یعنی دھرتی پریشان ہے. یہ حضرت عباس سے دعا کی. حدیث میں آتا ہے کہ لوگ ابھی گھر نہیں پہنچے تھے، اتنی موسلادھار بارش ہوئی کہ مدینے کی گلیاں بہہ گئی. اور صحیح بخاری کے اندر روایت موجود ہے کہ حضرت عباس کے وسیلے سے نبی حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے دعا کی. اور جب بارش ہوئی آپ نے فرمایا کہ یہ جو دیکھو اللہ کی جو رحمت اتری ہے، میں نے آج اللہ کے سامنے وہ وسیلہ پیش کیا ہے، یعنی حضور کے چچا کا وہ وسیلہ پیش کیا ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہم پر رحم فرمایا اور یہاں تک کہ ہمیں جو ہماری خشک سالی سے ہمیں سیرابی میں بدل دیا. اس سے تو ایک یہ بات پتہ چلتی صحیح بخاری کی حدیث سے کہ دعا کے اندر وسیلہ مانگنا جو ہے یہ خود خلفائے راشدین کی سنت. حضرت عمر نے خود وسیلہ حضرت عباس کا وسیلہ باندھا. آج جو بعض نادان لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وسیلہ کیا ہوتا ہے، ڈائریکٹ اللہ سے مانگیں، تو یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اور پھر بنی اسرائیل کی عادت بتائی گئی کہ بنی اسرائیل کی عادت تھی کہ اپنے نبی کے رشتہ داروں کا وسیلہ اللہ کو پیش کرتے تھے کہ یہ تیرے نبی کے رشتہ دار ہیں. اور حضرت عمر نے حضرت عباس کا وسیلہ پیش کیا اور بخاری نے اس کو نقل کیا اور وسیلہ کر کے دعا کی اور دعا قبول ہوئی. اس کا مطلب یہ وسیلہ پیش کرنا بالکل جائز ہے، اور اس کو جو ہے وہ شرک کہنا یا خدا نخواستہ سے اس کو جو ہے ناجائز کہنا یہ لا علمی کی علامت ہے. اس سفر کے اندر دیکھو ایک تو یہ بات پتہ چلی کہ وسیلہ، خیر اس سفر کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم معجزہ کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تبارک و تعالی نے کیسے عجائب و غرائب ظاہر فرمائے. اب ایک طرف تو مصائب کا عالم یہ ہے کہ آپ دشمنوں سے بچ کر پیدل چل رہے ہیں، آپ کی بشری شان اور کیفیت کو بیان کیا جا رہا ہے، حالانکہ اللہ تبارک و تعالی چاہتے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر آنکھ بند کرتے اور طی الارض ہوتا، زمین سے مٹی آپ مدینہ پہنچ جاتے. پاسبل تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی سنت یہ ہے کہ عام جو احوال کے ذریعے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سارے جو مراحل طے کروائے تاکہ آنے والا ادنا ترین امتی بھی جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر سکے، لیکن ساتھ ساتھ اپنی حفاظت کی بھی ایسے انتظامات رکھے کہ جس سے پتہ چلتا رہے کہ یہ نبی یہ لاوارث نہیں ہے بلکہ اللہ تبارک و تعالی اس کا وارث ہے، اور اللہ تبارک و تعالی اس کو کوئی گزند پہنچ نہیں دے گا. یہاں تک کہ ایسی بکریاں بھی دودھ دینے کو پیش کر دی ہیں کہ جو بانجھ ہوں اللہ تبارک و تعالی ان کے تھنوں میں بھی دودھ اتارتا ہے.
اس انداز سے سارا سفر طے ہوا اور آپ پھر مدینہ پہنچے. کمال ہے. سبحان اللہ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ہر پہلو عجیب شان لگتا ہے. عجیب و غریب. سبحان اللہ سبحان اللہ. جزاک اللہ خیر. کچھ کالز ہیں ان کو لیتے ہیں. جی فرسٹ کالر آپ لائن پر ہیں. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. حضرت جی میں میسور انڈیا سے آپ کا مرید، آپ کا غلام، آپ کا شیخ عمران خان منیری بات کر رہا ہوں. حضرت ماشاءاللہ. حضرت جی الحمدللہ 10 دنوں میں درود شریف کے اہتمام سے بہت ساری روحانی کیفیات آپ کی توجہات سے نصیب ہوئی ہمیں. اللہ تعالیٰ آپ کی خدمات کو بے انتہا قبول فرمائے اور آپ کو اللہ تعالیٰ بے انتہا جزائے خیر دے. حضرت جی حضرت جی میرا سوال یہ ہے کہ اکثر میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ جلوس وغیرہ دیکھا گیا ہے کہ جہاں پر لوگ شرک و بدعات میں مبتلا ہوتے ہیں، جس میں صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ کھلی ہوئی گستاخیاں ہیں. تو اس میں اکثر لوگ جو ہے ڈی جے وغیرہ بجانا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں ایسی سی باتیں کہنا جس میں شرک و بدعات کھلی ہوئی ظاہر ہوتی ہیں. تو کیا حضرت جی اس طریقے سے میلاد کے نام پر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر جلوس وغیرہ نکلنا کیا یہ درست ہے؟ اس پر تھوڑی وضاحت فرما دیں. جزاک اللہ خیر. بہت شکریہ. ماشاءاللہ ماشاء عمران خان منیری انڈیا سے کال کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، محبتیں آپ کے قبول فرمائے. خاص طور پہ صلاۃ والسلام کا یہ یونیک جو ہے طریقہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں القاء فرمایا اور ہم نے آپ حضرات سے شیئر کیا. آپ حضرات نے جو صلاۃ والسلام پڑھا تو ماشاءاللہ تقریباً جو یکم ربیع الاول سے 12 ربیع الاول تک تقریباً 29 جو وہ ملین سے زیادہ ہو گیا، جبکہ 20 ملین ہمارا ٹارگٹ تھا اور مجھے امید تھی کہ عاشقان مصطفیٰ جو ہے اس سے زیادہ پیش کر دیں گے. آج 29 ملین سے زیادہ ہو چکا تھا. اور پھر یہ کہ دنیا بھر سے ہمیں یہ میسیج آنے لگے کہ پورا ربیع الاول تک اس کو جاری رکھا جائے اور یہ کاؤنٹر بند نہ کیا جائے. ہم نے حالانکہ 12 ربیع الاول میں بند کر دیا تھا تو تقاضا ہوا کہ اس کو جاری رکھیں، تو پھر ہم نے اس کو شروع کر دیا ہے. اور آج کی کرنٹ اس کے اندر تقریباً 33 ملین تک ماشاءاللہ صلاۃ والسلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش ہو چکا ہے. اور جس کے اندر حیران ہے کہ چھوٹے چھوٹے گھروں کے چھوٹے بچوں نے اس میں حصہ لیا، بوڑھوں نے حصہ لیا. بعض تو وہ لوگ ہیں جنہوں کو کہتے ہیں کہ ہم نے تو 100 سے زیادہ کبھی درود شریف پڑھا نہیں تھا، ہم نے 10,000 16,000 درود شریف پڑھا. ایک ایسا موٹیویشنل جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فضا پیدا کر دی اور ہمارے دل میں ڈالا. ہماری چاہت تھی کہ ہم کو ایک ایسا عمل اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے شیئر کریں کہ امت مسلمہ اس میں شریک ہو اور خاص ربیع الاول کے اس مہینے میں آپ کی خدمت میں تحفہ پیش کیا جائے. تو پھر یہ سمجھ میں آیا اور آپ حضرات نے کمال کر دیا واقعی یہ ماشاءاللہ. اور یہ سلسلہ انشاءاللہ ربیع الاول ختم ہونے تک پتہ نہیں کتنے ملین تک یہ بات پہنچے گی. اور یہ سب جو اللہ کی لطف و عنایت ہے، اللہ نے یہ توفیق بخشی. اور واقعی جو ہے بالکل ہر آدمی نے، عالم غیر عالم خاص عام، ہر بندہ مجھے میسیج بھیج رہا ہے کہ یہ یونیک طریقہ تو آج تک سوچا ہی نہیں. میڈیا کی دنیا میں بہت یہ کام ہو رہا ہے لیکن اس انداز سے سوچا ہی کسی نے نہیں کہ صلاۃ والسلام آپ کی خدمت یوں پیش کیا جائے اور اس کی کاؤنٹنگ باقاعدہ سامنے آتی رہے. تو واقعی اللہ ہی نے آپ کو یہ موقع دیا. میں نے کہا الحمدللہ میرے لیے صدقہ جاریہ ہے. اب آئندہ بھی جو لوگ اس طریقے کو اپنائیں گے تو من سن سنتا حسنتا، تو جو اس نیک سنت کو لے کے آگے چلتے رہیں گے، ظاہر ہے کہ انشاءاللہ اگلے سالوں میں اور لوگ بھی ہو سکتے ہیں میڈیا میں اس طرح کی چیزیں پیش کر دیں تو میرے لیے صدقہ جاریہ ہے. کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جسے کوئی اچھا طریقہ جاری کر دیا تو وہ اس کا اجر اس کو بھی ملے گا اور جسے جاری کیا سب کا اجر اس کو بھی پہنچتا رہے گا. انشاءاللہ یہ ہماری خانقاہ یوسفیہ چشتیہ زکریہ عارفیہ مجددیہ قادریہ نیو یارک انشاءاللہ پوری حصے دار رہے گی. اور آپ ذرا جو پہلے جو وہ فرسٹ کم فرسٹ الفضل للمتقدم حدیث میں آتا ہے، جو پہلے آیا وہ سب سے پہلے ہے. آپ حضرات نے سب سے پہلے جو خانقاہ کے اس اعلان پر لبیک کہا، انشاءاللہ آپ حضرات بھی اجر میں پورا کے پورے شریک رہیں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو قبول و منظور فرمائے اور اس کی برکات. اور واقعی لوگوں نے اس کی برکات محسوس کی ہیں، جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ کیفیات و برکات آپ نے محسوس کی. واقعی الحمدللہ مجھے بھی فیڈ بیک آ رہا ہے، لوگوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے انوارات دیکھے ہیں اور عجیب و غریب برکات انہوں نے شیئر کی ہیں. ظاہر ٹی وی کی دنیا پہ نہ سب لوگ پہنچ سکتے ہیں، نہ سب کی بات ہو پاتی ہے، لیکن الحمدللہ ہم بہت خوش ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہ موقع دیا. اور باقی آپ نے جو سوال کیا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد کے موقع پہ جلوس نکالنا، جلسہ کرنا وغیرہ وغیرہ جو ہے، پھر آگے آپ نے بتایا اس میں شرک و بدعات ہوتی ہیں، خرافات ہوتے ہیں، اس کا کیا حکم ہے.
تو جواب یہ ہے کہ جہاں تک جو ہے عید میلاد کا تعلق ہے، میلاد النبی کا تعلق ہے، اس سے زیادہ خوبصورت اور لذیذ عبادت کوئی نہیں۔ میلاد کا تو مطلب یہ ہے کہ میلاد جو مولود کو کہتے ہیں نبی پاک کی ولادت کا تذکرہ، آپ کی ولادت، پھر ولادت کے وقت جو عجائبات معجزات ظاہر ہوئے پورے عالم ان کا تذکرہ، پھر آپ کی ذات عالی کا تذکرہ، آپ کی پوری زندگی کا تذکرہ، تو اور پھر صلاۃ والسلام پڑھ کے ان کو بخشنا، آپ کے دربار میں پیش کرنا، یہ وہ میلاد کی حقیقت ہے۔ اس سے زیادہ جو اعلیٰ عبادت کوئی نہیں ہے۔ لیکن اگر اس کے اندر خرافات، شرکیات اور بدعات شامل کر دیے جائیں تو پھر بات وہی ہے کہ دودھ کے اندر جو اگر آپ مینگنیاں ڈال دیں تو دودھ اس قابل نہیں ہوتا کہ اس کو پیا جا سکے۔ اگر جو اس کے جلسے جلوس کے اندر جو بدعات اور شرکیات ہوتے ہیں تو یقیناً جو قابل مذمت ہیں، اس کی قطعی اجازت نہیں ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس میلاد کا ایک مذاق ہو جاتا ہے۔ ویسے جلوس نکالنا نبی کی عظمت اور محبت میں، اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے۔ آپ جلوس نکالیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی نعتیں پڑھیں، مدح و ثنا کریں، صلاۃ و سلام پڑھتے ہوئے جائیں ایک مقام سے دوسرے مقام، لیکن اس جلوس کے چکر میں نمازیں ضائع کر دیں، زور کی نماز گئی، عصر کی نماز گئی، اس کی اجازت نہیں۔ ہاں، جس جگہ پہ آپ کا جلوس ٹھہرے وہاں باجماعت نماز کروائیں، ٹھیک ہے، اور اس کے اندر جو ایسے عنوانات اختیار نہ کریں کہ جس سے شرک کا عنوان ظاہر ہوتا ہو، یا ایسی بدعات قائم نہ کریں کہ جس کو آپ دین یا دین کا حصہ بنا کر پیش کریں، تو یہ چیزیں یقیناً ممنوع ہوں گی۔ لیکن اگر یہ بدعات، شرکیات اور خرافات سے پاک اگر ایسے جلسے، کانفرنسیں، جلوس قائم کیے جاتے ہیں جس میں نبی پاک کی عظمت اور اظہار محبت اور صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے، اس سے زیادہ مبارک کوئی تقریب نہیں ہے۔ اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ جو لوگ یہ چیزیں کرتے ہیں وہ ایک چیز کو میک شور کر لیں کہ یہ چیز بدعت تو نہیں ہے، یہ شرک تو نہیں ہے، یہ خرافات میں تو نہیں آتا، ہمارے فرائض و واجبات تو ضائع نہیں ہو رہے ہیں، مرد عورتوں کے اختلاط تو نہیں ہو رہا، کہ بے پردگیاں تو نہیں ہو رہی۔ ان چیزوں سے کلیئر کر کے آپ اس عبادت کو کریں تو سبحان اللہ۔ اس لیے کہ امرود حلال ہے لیکن کیڑے والا امرود جو وہ حرام ہے، لہذا عید میلاد کی خوشی منانا اور اس کے اندر جو اس کو جلسے جو اس میں کوئی مذاقہ نہیں، لیکن اگر اس کے اندر آپ نے شرک اور بدعت کے کیڑے ڈال دیے تو پھر یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ جو ہے وہ مردود ہے اور قابل مذمت ہے۔ جی نیکسٹ کالر آپ لائن پر ہیں۔ السلام علیکم۔ ہلو، السلام علیکم۔ ابا جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ ابا جی آپ کی بیٹی خیرالنساء میں آواز سے بات کر رہی ہوں۔ ماشاءاللہ۔ ابا جی اللہ تعالیٰ آپ کو حاسد کے حسد سے اور شیطان کے سر سے حفاظت فرمائے، آپ کو اور آپ کے خاندان کو اور آپ کی ٹیم کو ہر پریشانی سے اللہ حفاظت فرمائے۔ ابا جی اللہ تعالیٰ نے آپ کو بہت بڑا مقام عطا فرمایا ہے، اور ابا جی اللہ کے نبی نے آپ کے لیے اپنا لباس بھی پہنا دیا ہے۔ ابا جی آپ نے ہماری زندگی کو بہت تبدیل کر دیا ہے۔ ابا جی جو یہ دن آئے ہیں یہ ہمارے لیے رمضان، ایسے سمجھے جیسے رمضان آ گئے ہیں۔ ہم نے اتنی عبادت کری ہے، فون اٹھانے چھوڑ دیے، ہم نے ملنا جلنا چھوڑ دیا، صرف صلاۃ السلام ہم پڑھتے رہے۔ اور ابا جی آپ سے یہ چاہتے ہیں، اب دل یہ کرتا ہے ابا جی کے واجبات اور فرض قرآن کے علاوہ کہ پورے